علی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امپریسو پاور شو ہوگا؟ بیکاز آئی واز اسپیکنگ ٹو فیو انسائڈرز ان پی ٹی آئی، تو انہوں نے کہا ہم تو اس لیے نہیں آئے کیونکہ ہمیں پکنک میں جانے کا شوق نہیں تھا، اور جب عالیہ حمزہ والا سوال بھی اٹھا تو گنڈا پور صاحب اور باقی لوگوں نے کہا کہ وہ کہیں اور مصروف ہوں گی. تو کیا آپ کے نزدیک جو کریکس ہیں وہ مزید کلیئر ہو گئے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹجی کے ساتھ پی ٹی آئی آئے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اپنا اعتماد بحال کرنا چاہ رہی ہے. وہ اعتماد جو کہ نومبر 2024 میں اس کے بعد انہوں نے کھو دیا تھا، اور اس کے بعد کوئی سڑکوں کے اوپر کوئی بڑا شو جو ہے وہ پی ٹی آئی کرنے میں ناکام رہی ہے. کسی قسم کی دباؤ جو ہے وہ چاہے وہ سیاسی قوتیں تھیں یا مقتدرہ تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ ڈالنے میں مکمل طور پہ یکسر طور پہ ناکام رہی ہے. اور اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا وہ اعتماد بحال کر سکیں، اسی لیے وہ کوئی اس قسم کے بیانات، کوئی سخت بیانات نہیں دے رہے، ایک نرم رویہ اپنائے ہوئے ہیں. اب وہ بندوق کی، اب وہ زور کی، وہ طاقت کی بات نہیں کر رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہم پرامن طریقے سے جو ہے وہ آئیں گے. تو یہ ایک تبدیلی واقع ہوئی، اور اسی وجہ سے شاید جو ہے وہ جو سخت گیر رہنما ہے پی ٹی آئی کے، وہ ان کو کچھ فاصلے پہ رکھا جا رہا ہے تاکہ اعتماد بھی بحال کیا جائے اور مقتدرہ کو بھی ایک پیغام جو ہے وہ جا سکے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بہتر سمت میں، بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اور کچھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیش رفت جو ہے یہ لاہور کا جو مارچ تھا، اس سے ایک پیش رفت کے طور پہ ضرور دیکھا جا سکتا ہے. اس سے پہلے آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک دو چھوٹے احتجاج جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ریڈ زون میں کرنے کی بھی اجازت دی گئی اسلام آباد میں. تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ نرمی دوسری طرف سے بھی ہے، اور کچھ یہاں سے بھی جو ہے وہ اپنی پالیسی میں کچھ نظر ثانی ہے، اور اس کو لے کے آگے جو ہے وہ بڑھنا چاہتی ہے. لیکن فیصلہ سازی یقیناً جو ہے وہ حتمی فیصلہ سازی جو ہے وہ یقینی طور پہ اڈیالہ میں ہونی ہے. تو یہ کس حد تک یہ اس وہاں قائل کر سکیں گے، یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہے گا. جو مظالم بھارت کشمیر میں کر رہا ہے اس کی مذمت تو سب کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 35 ریووک ہو جاتا ہے، 370 ریووک ہو جاتا ہے، بھارتی آبادیوں کو وہاں ڈیموگرافک چینجز کی بات کرتے ہیں. علی، تو یہ ہاؤ ڈو یو سی دس میٹر انفولڈنگ ان فیو ڈیز؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کمپرومائز قسم کی پالیسی کا نتیجہ تھا، چاہے وہ آرٹیکل 370 کا ریووک ہونا تھا یا اس کے بعد جو کشمیر میں صورتحال بنتی رہی، وہ ایک سمجھوتا تھا جو کہ ہماری پاکستان کی قیادت، چاہے وہ عسکری تھی یا سیاسی تھی، اس کے نتیجے میں ہوا تھا. لیکن اب اس پہلگام واقعے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی پالیسی کو بدلا ہے، اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ ایس سی او کے فورن منسٹرز کی جب کانفرنس ہوئی پاکستان میں، پاکستان اس کا میزبان تھا، تو اس میں کشمیر کا ذکر نہیں کیا گیا، دانستہ طور پہ، چونکہ جے شنکر جو ہے وہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے. لیکن جب حالیہ جو وزرائے دفاع کی کانفرنس ہوئی چین میں، تو پاکستان نے کشمیر کے اوپر بات کی. نہ صرف روس نے جو ہے وہ اپنا وزن پاکستان کی طرف ڈالا، بلکہ تمام ایس سی او ممالک نے اس میں پاکستان کی طرف جو ہے وہ اس کی حمایت کی. تو اس پالیسی کو بدلنے کے نتیجے میں پاکستان کو جو ہے وہ سپورٹ مل رہی ہے. کشمیر کاز کو دوبارہ سے جو ہے وہ زندہ ہوا ہے اس واقعے کے بعد، اور پاکستان کی پالیسی بھی بدلی ہے. اللہ کرے کہ پالیسی پاکستان کی ریاست اس کے اوپر قائم رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.